السلام علیکم فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں ازبیکستان کی جانب سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ایکوزیشن سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ چین کے J-50 کی ایک اور ٹیسٹ فلائٹ، مصر کا فرانس کے ساتھ میزائل سے متعلق کانٹریکٹ، جاپان سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ازبیکستان کی کچھ لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ ازبیکستان چائنا سے ماڈرن فائٹر ایئر کرافٹ کی پرچیز سے متعلق ڈیل فائنلائز کرنے کے قریب ہے۔ خیال رہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں آفیشیل کنفرمیشن نہیں کی گئی، تاہم ازبیکستان کے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں ازبیکستان کے ایئر فورس کے پائلٹ کو چائنیز پلیٹ فارم پر ٹریننگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ادھر ازبیکستان کی ڈیفنس منسٹری کی ڈیفنس انڈسٹری ایجنسی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ازبیکستان کو بیجنگ کی جانب سے ملٹی رول فائٹر جیٹ کی فروخت سے متعلق آتھرائزڈ کر دیا گیا ہے۔ گو کہ ازبیکستان کی جانب سے اس ممکنہ ایکوزیشن کے حوالے سے پلیٹ فارم کا ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ازبیکستان کی جانب سے ممکنہ طور پر JF-17 تھنڈر بلاک 3 لائٹ ویٹ ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ایکوائر کیا جا سکتا ہے، جو چین اور پاکستان مشترکہ طور پر تیار کرتے ہیں۔ ازبیکستان اس سے پہلے رفال فائٹر جیٹ بھی کنسیڈر کر چکا ہے، تاہم لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق ازبیکستان کی جانب سے چائنیز پلیٹ فارم کو کاسٹ افیکٹو فیکٹر اور فاسٹر ڈیلیوری ٹائم لائن کے علاوہ بیجنگ کے ساتھ اسٹریٹجک الائنمنٹ کے پیش نظر کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ گو کہ کچھ ازبک سورسز کی جانب سے چائنا کے ہائیلی ایڈوانس J-35A اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے بارے میں بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ اس وقت کے لیے کیا سرائی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ چین اس قسم کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کا پلیٹ فارم ایک نان الائڈ اسٹیٹ سمجھے جانے والے ملک کو فروخت نہیں کرے گا۔ خیال رہے کہ ازبک ایئر فورس اس وقت سوویت ایرا کے MiG اور سو سیریز کے فائٹر ایئر کرافٹ استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب ازبیکستان کئی طرح کے چائنیز سسٹم کا بھی آپریٹر ہے، جس میں FT-2000 میڈیم ٹو لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، FM-90 اور KS-1C سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز قابل ذکر ہیں۔ ایسے میں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ ازبیکستان کو چین کی جانب سے نیئر فیوچر میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 فروخت کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم اس سے پہلے ہی آذربائیجان کو پاکستان کی جانب سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 فروخت کرنے سے متعلق ڈیل کے موقع پر یہ کہہ چکے ہیں کہ نیئر فیوچر میں دیگر سینٹرل ایشین کنٹریز بھی JF-17 تھنڈر کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ یہ نسبتاً لو بجٹ اور چھوٹی ایئر فورسز ہیں، لہٰذا ایسے میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 ان ایئر فورسز کے لیے ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ اور ایکوزیشن کے علاوہ مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک کاسٹ افیکٹو پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے، جو ان ایئر فورسز کو کسی بھی قسم کے ریجنل تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے اور فیوچر کے چیلنجز کے پیش نظر اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ایک سوٹیبل پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی اس ڈیولپمنٹ اور ازبیکستان کی جانب سے چین سے کس پلیٹ فارم کی ایکوزیشن سے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے، اس بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، چین کے انڈر ڈیولپمنٹ نیکسٹ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ J-50 کی ایک اور ٹیسٹ فلائٹ کی ویژولز منظر عام پر آئی ہیں۔ SSC یعنی شینیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے انڈر ڈیولپمنٹ اس نیکسٹ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی پہلی مرتبہ کلیئر ویژولز منظر عام پر آئی ہیں، جبکہ اب تک اس کی اطلاعات کے مطابق 3 فلائٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کی جا چکی ہیں۔ J-50 کے بارے میں امکانات ہیں کہ یہ ایک کیریئر بورن نیکسٹ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ ہوگا، جبکہ چین اس کے پیرالل J-36 پر بھی کام کر رہا ہے، جس کو ملٹی رول نیکسٹ جنریشن یا 6 جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ قرار دیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ چین کی جانب سے ان دونوں ایئر کرافٹ سے متعلق حالیہ دنوں میں کئی طرح کی ویڈیوز اور تصاویر منظر عام پر آئی ہیں، جو ان ایئر کرافٹ کی پیرالل ریپڈ ڈیولپمنٹ کی عکاسی کرتی ہیں۔ گو کہ J-36 3 انجن کی کنفیگریشن کے ساتھ ایک ہیویئر پلیٹ فارم ہے، تاہم J-50 ٹوین انجن کے ساتھ ممکنہ طور پر تھرسٹ ویکٹر کنٹرول نوزل سے اکوپڈ انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، اور ان دونوں ایئر کرافٹ کے ابتدائی پروٹوٹائپس پر WS-15 انجنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو اس سے پہلے چین کے J-20 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ پر بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اب سے 2 روز پہلے ہی J-36 کی بھی ایک کلوز اپ ویژولز منظر عام پر آئی ہیں، جو اس طیارے کی ٹیسٹنگ کے دوران لینڈنگ سے چند منٹ پہلے ریکارڈ کی گئی ہے۔ جاپان کی منسٹری ڈیفنس کی جانب سے متسوبیشی ہیوی انڈسٹریز یعنی MHI کو $219 ملین کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت کمپنی کی جانب سے
ٹوماہاک میزائل پر بیسڈ مقامی سطح پر میزائل تیار کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ایک اسٹینڈ آف میزائل ہوگا جسے دشمن کے ایسٹس کے خلاف تھریٹ رینج سے باہر کرتے ہوئے مختلف پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکے گا۔ جاپان کی جانب سے اسے نیو سرفیس ٹو شپ اور سرفیس ٹو سرفیس پریسیشن گائیڈڈ میزائل قرار دیا گیا ہے اور اس میزائل پر ٹائپ 12 سرفیس ٹو شپ میزائلز کے کمپوننٹس کا استعمال کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ٹائپ 12 میزائل بھی اس وقت MHI کی جانب سے انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ منسٹری ڈیفنس کی جانب سے MHI کو فسکل ایئر 2024 سے 32 تک کا ڈیولپمنٹ کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے، تاہم اس میزائل کی مزید ڈیٹیلز ریویل نہیں کی گئی۔ فرینڈز، امریکی نیوی کی جانب سے ورجینیا کلاس کی 24ویں سب مرین کو باقاعدہ انڈکٹ کر دیا گیا ہے۔ US نیوی کی جانب سے اس سب مرین کو ورجینیا کلاس فاسٹ ٹیک سب مرین قرار دیا جاتا ہے اور اسے گزشتہ روز ہی ٹریڈیشنل سیرمنی کے دوران باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا ہے۔ اس نئی سب مرین کے حوالے سے کہا گیا کہ US نیوی کی 6 میری ٹائم اسٹریٹجی کے تحت کور کیپیبلٹیز میں سے 5 کو فلفل کرتی ہے، جس میں سی کنٹرول، پاور پروجیکشن، فارورڈ پریزنس اور میری ٹائم سیکیورٹی اینڈ ڈیٹرنس قابل ذکر ہے۔ ان سب مرینز کو نہ صرف اینٹی سب مرین وارفیئر بلکہ اینٹی شپ وارفیئر کے علاوہ اسٹرائک وارفیئر، اسپیشل آپریشنز، انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانسنس مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈ، سویڈن کی جانب سے فرینچ ساختہ GM200 ملٹی مشن کمپیکٹ ریڈار کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سویڈن کی جانب سے اس ریڈار کی ایکوزیشن کے ساتھ ہی سویڈن 5واں نیٹو کنٹری بن گیا ہے جو اس ریڈار کو ایکوائر کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ سویڈن کی جانب سے فرینڈ کمپنی سے ایکوائر کیے جانے والے ان ریڈارز کی ابتدائی ڈیلیوریز 2026 کے لیے شیڈولڈ ہیں، جبکہ کمپنی کی جانب سے اس ریڈار کو 4D ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار قرار دیا جاتا ہے اور یہ 400 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ فیٹ کی بلندی پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتا ہے۔ فرینڈز، مصر کی جانب سے فرانس کے ساتھ کئی طرح کے میزائلز اور ویپن سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں۔ فرانس کے صدر کے حالیہ دورہ مصر کے دوران فرانس کی جانب سے جہاں مصر کو نیئر فیوچر میں لانگ رینج BBR ایئر ٹو ایئر میزائلز پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں، جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ غالباً یہ میٹیور لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں جن کو ایکوائر کرنے سے متعلق مصر کافی عرصے سے خواہش مند تھا۔ تاہم اسرائیلی دباؤ کو لے کر فرانس کی جانب سے ابتدائی طور پر رفال فائٹر جیٹس کی فروخت کے ساتھ مصر کو یہ میزائلز فروخت نہیں کیے گئے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق فرانس کی جانب سے 2021 میں سائن کیے جانے والے کانٹریکٹ کے تحت اب مصر کو رفال فائٹر جیٹس کے ساتھ نہ صرف اسکیلپ ایئر لانڈ کروز میزائل پرووائڈ کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ہیمر ایئر ٹو گراؤنڈ گائیڈڈ منیشن، میکا شارٹ رینج اور میکا NG میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کے علاوہ BBR میزائلز بھی فروخت کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس کے ساتھ مصر نے فریم کلاس کی فریگیٹس اور دیگر شپس سے متعلق بھی نئے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، جبکہ ان شپس پر نہ صرف ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائلز بلکہ آسر سیریز کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز بھی فرانس کی جانب سے مصر کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔